أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیات سے اصحاب کہف جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے ولی، اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت نازل فرمائی، بے شمار انعامات اللہ نے ان کے اوپر نازل فرمائے، اور سب سے بڑا انعام جو ان اللہ کے ولیوں کے اوپر ہے، اللہ کے ان نیک بندوں کے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ایمان کو، ان کے کردار کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی انداز زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے لوگ ان کا یہ قصہ پڑھتے رہیں گے، ان کا یہ کردار، ان کی یہ زندگی، ان کی یہ توحید، ان کی یہ سیرت قیامت تک لوگ تلاوت کرتے رہیں گے اور لوگوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی سب سے بڑا اعزاز ان ولیوں کو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے انداز زندگی کو، ان کے ایمان کو، ان کی توحید کو اللہ نے قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما دیا۔ تو اس قصے کے اندر، اس کہانی کے اندر بہت زیادہ سبق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی ولی ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی کہے، اپنا نیک بندہ کہے، ان کا کردار پڑھنا، ان کی سیرت پڑھنا، ان کا انداز زندگی پڑھنا بے حد ضروری ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ولی کون ہوتا ہے اور ولی کی زندگی اور ولی کی سیرت کیا ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ نے یہ قصہ بیان ہی اس لیے کیا ہے تاکہ میرے بندوں کو سمجھ آئے کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں، اور ان نیک بندوں کے اندر کون کون سی خوبیاں اور کون کون سی صفات ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت قصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذ اول فتیاتو، کہ جب پناہ لی ان چند نوجوانوں نے، یعنی چند نوجوان جو مشرک قوم سے اور مشرک بادشاہ سے بیزار ہو گئے، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اور اپنے اس مشرک بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کا اور اپنی توحید کا برملا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو، تم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ایمان بچ جائے۔ کتنے قیمتی لوگ تھے میرے محترم بھائیو، اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے علاقے سے ہجرت کر رہے ہیں، اپنا وطن قربان کر رہے ہیں، اپنا علاقہ، ہر چیز قربان کر رہے ہیں کہ ایمان بچ جائے، توحید بچ جائے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے میرے محترم بھائیو، سب سے بڑی جو قیمتی متاع ہے وہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ کے بارے میں جو بہترین علم ہے، یہ سب سے بڑی متاع ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ تو یہ نوجوان اپنے علاقے سے نکلے اور کہاں چلے گئے؟ اللہ فرماتے ہیں الی الکہف، ایک غار کے اندر چلے گئے، ایک وسیع غار تھی اس کے اندر چلے گئے۔ وہاں اب یہ کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کریں، یہاں کون ہمارا مددگار ہوگا، کون ہمیں اپنی طرف سے، کون ہماری حمایت کرے گا، ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پھر غار کے اندر جا کر سب سے جو پہلا کام کیا ہے وہ یہ ہے۔ یہاں سے میرے محترم بھائیو اللہ کے ولی کی پہچان شروع ہو رہی ہے کہ اللہ کے ولی کے اوپر جب پریشانی آئے تو کیا کرتا ہے۔ جب اس کا کوئی سہارا نہ ہو، وہ اکیلا تنہا ہو، کوئی اس کے ساتھ، دنیا کا کوئی اس کے ساتھ آسرا نہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے پھر یہ کیا، فقالوا ربنا، انہوں نے سب سے پہلے اپنے رب کو پکارا، کہا اے ہمارے رب،
معلوم ہوا جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, اللہ کا ولی ہوتا ہے, وہ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتا ہے. تو یہاں پر بھی انہوں نے اللہ کو پکارا ہے. تو میرے محترم بھائیو, جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں نا, جو اللہ کے ولیوں کی راہ پہ چلتے ہیں, جب ان کے اوپر مشکل آئے گی تو وہ اللہ کے ولیوں کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکاریں گے, وہ اپنے رب کو پکاریں گے. تو ان اللہ کے ولیوں نے, اصحاب کہف نے اللہ کو پکارا. کیا کہتے ہیں؟ فقالوا ربنا, انہوں نے کہا اے ہمارے رب, آتنا, دے ہمیں, من لدنکا, اپنے پاس سے, اللہ ہمیں اپنے پاس سے دے. کیا؟ رحمتن, رحمت. اللہ ہمیں اپنی طرف سے, اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. جو رحمت بھی ہم چاہتے ہیں اللہ, جو ہمارے لیے ضروری ہے, وہ کھانے پینے کی رحمت ہو, وہ امن و اطمینان کی رحمت ہو, وہ بھلائی کی رحمت ہو, کوئی بھی رحمت ہو, اللہ ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرما دے. یہ ہوتے ہیں میرے محترم بھائیوں نیک بندے. جب انہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, وہ اللہ کو پکارتے ہیں. جیسا کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے, سورہ القصص ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تھا. اللہ کے نبی ہیں اور بڑے لاڈلے نبی ہیں, اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی کہ اللہ سے باتیں کرتے تھے. تو رب سے کس طرح مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں تیری طرف سے ہر آنے والی بھلائی کا محتاج ہوں. جو بھی تو بھلائی رحمت نازل کرے اللہ میں اس کا محتاج ہوں. یہ نبیوں کا انداز تھا. اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو رحمت میرے لیے چاہیے, جس رحمت کا میں مصداق ہوں, اللہ جو بھی رحمت ہے اللہ مجھے عطا کر دے. تو یہی اللہ کے ان ولیوں نے یہاں پر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ من لدن کا رحمہ, اپنی طرف سے اللہ ہمیں رحمت عطا فرما دے. اور آگے کیا کہتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے؟ وَحَيِّ لَنَا, اللہ مہیا کر دے ہمارے لیے, من امرنا, ہمارے معاملات میں, رشدا, ہدایت, بھلائی, رہنمائی. اللہ ہماری رہنمائی کر. اب اللہ ہم کیا کریں؟ ہم نے علاقہ چھوڑ دیا ہے, وطن چھوڑ دیا ہے, نہ یہاں کھانے پینے کی چیز ہے, نہ کوئی ہمارا آسرا ہے, نہ کوئی سہارا ہے. اللہ ہماری رہنمائی فرما. تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیو, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب مشکل وقت ہو, کوئی بھی سہارا نہ ہو, کوئی بھی تمہارا نہ ہو, تو پھر اللہ تمہارا ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی پھر اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی سنت ہے اللہ کے نیک بندوں کی, برگزیدہ انسانوں کی, انبیاء کی, صلحاء کی. یہ سب سے بڑی سنت ہے کہ وہ اپنی قوم کو یہ سبق دے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. انہوں نے اللہ سے مانگا, پھر اللہ نے عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما, تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. اور پھر کیا کیا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپکی دی. یا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا, یعنی ان کو سلا دیا. انسان سو رہا ہو تو بعض دفعہ شور اور آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, کون آیا گھر میں, کون گیا, کس نے دروازہ کھولا, یہ آوازیں آتی ہیں. سب سے اینڈ پہ انسان کے کان سوتے ہیں. جب کان سو جاتے ہیں پھر کوئی نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا, یعنی ان کے کانوں کے اوپر ہم نے تھپکی دی, ان کو سلا دیا. اب نیند ہی سب سے بڑا علاج ہے گھبراہٹ کا, پریشانی کا. سب سے بڑا علاج نیند ہے. پھر انسان سو جاتا ہے, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کیا ہوگا میرے ساتھ, کیا ہو رہا ہے, شور ہے, کیا ہے, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے امن کو ان کو نصیب فرما دیا, ان کی گھبراہٹ دور کر دی, میں نے ان کو سلا دیا. اور اتنا سلایا کہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے 309 سال یہ سوئے رہے. اب میرے محترم بھائیو یہ کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی سوال کر دیا کہ تم اس کو عجیب سمجھو گے, لیکن اتنا عجیب واقعہ نہیں کہ 300-900 سال سونا کوئی عجیب نہیں ہے. سب سے بڑا عجیب جو واقعہ ہے وہ یہ ہے زمین بنانا اور آسمان بنانا, پھر زمین کے اوپر زینت کی چیزیں بنانا, اور پھر سب سے بڑا عجیب یہ ہوگا جب دنیا کی ساری چیزیں چٹیل میدان ہو جائیں گی, مٹ جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی بڑا عجیب واقعہ نہیں, میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ 309 سال سوئے تو اللہ فرماتے ہیں فی الکہف سنین عددا, یہاں اللہ فرماتے ہیں گنتی کے کئی سال, پھر میں نے ان کو سلا دیا. تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیو وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہمارے پیچھے نہ آ جائیں,
ہمیں رحمت کی ضرورت ہے، اللہ کے آسرے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پھر انہیں ایسا آسرا دیا کہ اللہ نے ان کی ساری پریشانیاں دور کر دی، ان کو نیند کے مزوں کے اندر، نیند کے اندر اللہ تعالیٰ نے لے گئے اور وہ نیند کے اندر سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حمایت اور آسرا ان کا بنے رہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ان دو آیات سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب یہ آپ کو پتا ہو کہ اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی میرا پرسان حال نہیں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، تو اپنے اللہ کو پکاریں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم ان ولیوں کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اسی طرح آہستہ آہستہ مختصر کر کے ہم آگے یہ قصہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کا ما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔